مکڑا اور مکھی۔ کسی باغیچے میں ایک صحت مند مکھی رہتی تھی۔ قریب ہی ایک مکڑا بھی رہتا تھا۔ وہ اس مکڑے کے جال میں گھر کے پاس سے روز گزرتی، لیکن کبھی جال میں نہ پھنستی۔ مکڑا بہت دنوں سے اس مکھی پر نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ وہ نئے انداز سے جال لگاتا، لیکن مکھی جال کے قریب بھی نہ آئی۔ ایک دن مکھی مکڑے کے پاس سے گزری تو مکڑا بولا، بھی مکھی، تمہارا اس راستے سے روز گزر ہوتا ہے، لیکن کبھی تم بھول کر بھی میرے گھر نہیں آئی۔ آخر میں تمہارا پڑوسی ہوں، کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ کسی دن میرے اس غریب کھانے کو بھی عزت بخشو۔ مکڑے کی بات سن کر مکھی بولی، جناب کسی اور کو بیوقوف بنائیے، میں تو آپ کے جال میں آنے والی نہیں ہوں۔ جو بھی آپ کی سیڑھی پر چڑھا پھر کبھی نہیں اترا۔ واہ بھی مکھی، میں تو آپ کی خاطر واری کرنا چاہتا تھا، ورنہ میرا اس میں کیا فائدہ؟ اگر تھوڑی دیر میرے گھر میں ٹہر جاؤ گی تو اس میں برا کیا ہے؟ مکڑے نے برا مانتے ہوئے کہا، اگرچہ میرا یہ گھر باہر سے چھوٹی سی جھونپڑی کی طرح لگتا ہے، مگر انداز سے بہت خوبصورت ہے، اور یہاں تمہارے دیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ دروازوں پر باریک پردے ہیں، دیواروں پر آئینے ہیں، اور مہمانوں کے آرام کے لیے نرم بستر ہے۔ مکڑے نے ایک بار پھر کوشش کی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا۔ تمہارے نرم بستروں سے اللہ بچائے، جو ان پر ایک بار سویا پھر کبھی اٹھ نہ سکا۔ مکھی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ مکھی کی بات سن کر مکڑا سوچنے لگا کہ اس مکھے کو کس طرح پھنساؤں، یہ تو بہت ہی چالاک ہے۔ پھر مکڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ خوش آمد ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے جھوٹی تعریفیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر مکڑے نے مکھی سے کہا، اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، جو ایک نظر آپ کو دیکھے آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمکتی ہیں، اور جو آپ کے سر پر تاج ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ آپ کے چہرے کی کشش، آپ کی چمکدار جلد اور آپ کا اڑتے ہوئے آنا، یہ سب کتنا دل فریب ہے۔ مکھی نے جب مکڑے کی خوش آمد سنی تو نرم پڑ گئی اور کہنے لگی، مجھے ویسے تو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر مکھی اپنی جگہ سے اڑی۔ جیسے ہی وہ مکڑے کے پاس آئی، مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑ لیا، مگر کئی روز سے بھوکا تھا۔ اب اس نے اس آرام سے بیٹھ کر ذرا سی دیر میں مکھی کو چٹ کر لیا۔